العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، کل گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فعل اور فاعل کی آپ کو مشق کرائی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ فعل کام کو اور اس کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل فعل کے بعد آنے والا اسم مرفوع، چاہے فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ اس فعل کا فاعل بنتا ہے. اسی سبق کا اگلا حصہ تمرین کے نام پر آنے والے سبق کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں اس کے الفاظ اور معنیات کو آپ دیکھ لیں، ازبر کر لیں، یاد کر لیں اور اچھے طریقے سے اس کا تلفظ اور اعراب بھی دیکھ لیں. نیز ان الفاظ کو اپنی کاپی میں اپنے طور پر اگر فعل ہے تو ماضی مضارع مصدر کے ساتھ لکھیے، معنی کے ساتھ لکھیے. اگر اسم ہے تو اس اسم کا واحد آیا ہے تو جمع لکھیے، جمع آئی ہے تو واحد لکھیے. اس طریقے سے اگر آپ جو ہے لکھتے چلیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ مستقبل میں یہ نفع بخش ہوگا. تو دیکھیے الفاظ معنی. ارسل بھیجا، میں نے جو کہا کہ اس کو جو ہے لکھ لیجئے اس انداز سے کہ فعل فاعل فعل ماضی مضارع مصدر. جیسے یہ فعل آیا ارسل، اس کے معنی بھیجنا. ارسل یرسل ارسالا، تو کاپی میں اس کو لکھیے تو انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا. ارسل یرسل ارسالا باب فعال سے ہیں، اس کے معنی بھیجنا. آگے دیکھیے خطب، خطبہ دیا. قضا گزاری. اخذ لیا. القصاب قصائی. سکینا چھری. عاد عیادت کی. الطبیب یہ ایک اسم آیا ہے، اس کے معنی الطبیب ڈاکٹر، یہ واحد ہے، جمع اس کی آئے گی الاطباء. وجد پایا ملا. الغلام لڑکا. ایقظت بیدار کیا. یصنع بناتا ہے. یقطف توڑتا ہے. البستانی مالی. تغسل دھوتا ہے. الملابس کپڑے. یقبض پکڑتا ہے. الشرطی پولیس. یکرم اکرام کرتا ہے. یشرب پیتا ہے. یسأل مانگتا ہے. یدق بجاتا ہے. الجرس گھنٹی. الخبز روٹی. افہم سمجھایا. اسمع سنایا. تلا قرآن پڑھا. الفار چوہا. تطبخ پکاتی ہے. الموز کیلا. اکرم اکرام کیا. ینزل برساتا ہے. آپ نے کل پڑھا تھا ینزل برستا ہے، اور یہاں پر انزل ینزل انزالا برسانا. یغرس پودا لگاتا ہے. یکنس جھاڑو دیتا ہے. یصلی نماز پڑھاتا ہے. یہ تو ہو گئے آپ کے الدرس السابع والعشرون، 27ویں سبق میں آنے والے الفاظ. اب یہ 27ویں سبق میں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا فعل اور فاعل، یہ بھی جملے کے اجزاء ہے. اسی طریقے سے جملہ صرف فعل اور فاعل پر پورا نہیں ہوتا، کبھی کبھی فعل فاعل اور مفعول بھی بن کر جملہ بنتا ہے. اب سمجھ لیں کہ فعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے. یہ تو کل آپ نے سمجھ لیا تھا، آج سمجھ لیجئے کہ مفعول کسے کہتے ہیں. تو پھر سے دوہرا لیتے ہیں. فعل کام کو، فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. یعنی ایک کام ہے، اس کا کرنے والا ہے، اور وہ کام کہاں ہوا یا کس پر ہوا. تو کہاں ہوا یا کس پر ہوا اس کو مفعول بھی کہیں گے. ہم عام زبان میں اس کو سمجھ لیں کہ کام جہاں پر واقع ہوا، جس پر واقع ہوا، اس کو اصطلاح کے اندر مفعول کہتے ہیں. اور جملے فعلیہ میں اس کی ترتیب پہلے فعل،
پھر فاعل، پھر مفعول بھی لایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بوقت ضرورت مفعول بھی دونوں سے پہلے بھی لایا جاتا ہے۔ وہ آگے جملہ فعلیہ کی مشق میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے۔ سر دست آپ یہاں یہ سمجھے کہ فعل کام کو، فاعل کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو کہتے ہیں۔ یہ تینوں جملے کے اجزاء ہیں۔ اب دیکھیے جملے، حفظ الطالب، حفظ الطالب القرآن، میں نے اس لیے اس کو جو ہے الگ کر کے پڑھا تاکہ طلبہ یہ سمجھ لیں کہ فعل ہے تو اس کا اعراب کیا رہے گا، فاعل ہے تو اس کا اعراب کیا رہے گا، اور مفعول بھی ہے تو اس کا اعراب کیا رہے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ فعل جو ہے اگر ماضی ہے تو ہمیشہ اس کا اعراب مفتوح رہے گا، زبر اس پر آئے گا، اور اگر مضارع ہے تو اس سے پہلے کوئی حرف ناصب یا حرف جازم نہیں ہے تو پھر وہ مرفوع ہوگا، جیسے حفظ یحفظ۔ رہا سوال، آپ نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی یا فعل مضارع کے بعد آنے والا اسم، جیسا کہ یہاں پر مثال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، حفظ فعل ماضی ہے اور اس کے بعد الطالب یہ اسم آیا ہے، اور یہ اسم مرفوع نظر آ رہا ہے، حفظ الطالب۔ باقی اوپر جو اعراب ہے وہ کیا ہے، پیش کا اعراب ہے، اس کو کیا کہیں گے، با مرفوع کہیں گے، یعنی حفظ الطالب۔ ترکیب کے اعتبار سے حفظ فعل ہو رہا ہے اور الطالب فاعل۔ آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، حفظ الطالب۔ اب آگے دوسرا اسم ہے القرآن۔ یہاں پر القرآن منصوب ہے، اس پر زبر آیا ہے، وہ القرآن کی نون مفتوح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھیں گے کہ جس طریقے سے فاعل کا اعراب مرفوع ہوتا ہے اسی طریقے سے مفعول بھی کا اعراب منصوب ہوتا ہے۔ دیکھیے، حفظ الطالب القرآن، باقی کی مثالیں ایسے ہی سمجھ لیجئے، طالب علم نے قرآن حفظ کیا۔ اب ترجمے کے اعتبار سے سمجھیں گے کہ پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، پھر مفعول کا ترجمہ ہوگا، اور پھر فعل کا، یعنی عربی بنائیں گے تو فعل کی شروعات فعل سے شروعات کریں گے، اور ترجمہ کریں گے تو فاعل سے شروعات کریں گے، اور فعل کو سب کے آخر میں بیان کریں گے۔ جیسے یہاں پر حفظ الطالب القرآن، حفظ فعل، الطالب فاعل، القرآن مفعول بھی۔ ترجمہ دیکھیے، طالب علم نے قرآن حفظ کیا، پہلے فاعل کا ترجمہ ہے طالب علم، پھر مفعول بھی کا ترجمہ ہے قرآن کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے فعل کا ترجمہ آ رہا ہے حفظ کیا۔ یقرأ الاستاذ الدرس، استاد سبق پڑھ رہے ہیں۔ سمع الطالب الدرس، طلباء نے سبق سنا۔ یکتب الاولاد القصۃ، لڑکے قصہ لکھ رہے ہیں۔ فائدہ، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو فاعل کے ساتھ ایک اسم منصوب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ اسم اس فعل کا مفعول بنتا ہے۔ وہ اسم کیا ہوگا؟ اس فعل کا مفعول بنے گا۔ مثلا حفظ الطالب القرآن میں لفظ القرآن مفعول بھی بن رہا ہے، اسی لیے اس پر نصب زبر آ رہا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت پہلے فاعل، پھر مفعول، اور آخر میں فعل کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ فعل، فاعل اور مفعول جملے میں فعل کی جگہ پہلے ہوتی ہے عربی میں لکھتے وقت، فاعل کی جگہ 2 نمبر پر، مفعول کی جگہ 3 نمبر پر۔ اگر جو ہے اتنے ہی فعل، فاعل اور مفعول بھی پر جو ہے جملہ ختم ہو رہا ہو۔ اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعراب کا بھی ہمیں استحضار رہنا چاہیے کہ ہم نے پہلے کہا کہ فعل جو ہے ماضی ہے تو اس کے آخر میں زبر آئے گا، مضارع ہے تو مرفوع رفع آئے گا، لیکن جو ہے ناصب اور جازم اس سے پہلے یا کوئی ہے تو اس کی مناسبت سے وہ بدل جائے گا۔ البتہ فاعل کا اعراب مرفوع رہتا ہے، اسی طریقے سے مفعول بھی کا اعراب منصوب ہوتا ہے۔
دیکھیے اگلے سبق کے اندر جو ہے تمارین دی گئی ہیں، اگلے صفحے کے اندر تمارین دی گئی ہیں۔ تمارین و مشقیں۔ تمرین نمبر 1، صحیح اعراب کے ساتھ لکھ کر ترجمہ کرے، ترکیب کرے اور بلند آواز سے پڑھیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ اعراب لگانا ہے، ترجمہ کرنا ہے اور ترکیب بھی کرنا ہے۔ دیکھیے، ارسل اللہ نبیا، اللہ نے نبی بھیجا۔ ترکیب، ارسل فعل، اللہ فاعل، نبیا مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فتح التلمیذ الباب، طالب علم نے دروازہ کھولا۔ فتح فعل، التلمیذ فاعل، الباب مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خطب الخطیب خطبۃ، خطیب نے خطبہ دیا۔ قضى الطالب العطلة، طالب علم نے چھٹی پوری کی۔ اخذ القصاب سکینا، کسائی نے چھری لی۔ عاد الطبیب المریض، ڈاکٹر نے مریض کی عیادت کی۔ سمع المصلی الاذان، مصلی نے اذان سنی۔ وجد الغلام روبیۃ، غلام بچے کو بھی کہتے ہیں، غلام نے روپیہ پایا۔ طلب الاستاذ ماء، استاد نے پانی طلب کیا۔ ایقظت المرأة الطفل، عورت نے بچے کو بیدار کیا۔ یصنع النجار الکرسی، بڑھئی کرسی بناتا ہے۔ یقطف البستانی وردۃ، مالی گلاب توڑتا ہے۔ تغسل المرأة الملابس، عورت کپڑے دھوتی ہے۔ یقبض الشرطی المجرم، پولیس چور کو پکڑتا ہے۔ یأکل الذئب الشاة، یأکل الذئب الشاة، بھیڑیا بکری کو کھا لیتا ہے۔ یکرم الرجل الضیف، آدمی مہمان کا اکرام کر رہا ہے۔ یغرس البستانی الغرس، مالی پودا لگا رہا ہے۔ یفہم الطالب الدرس، طالب علم سبق سمجھ رہا ہے۔ افہم یفہم، سمجھانا، طالب علم سبق سمجھا رہا ہے۔ یسأل الفقیر الغنی، فقیر مالدار سے سوال کر رہا ہے۔ یدق حامد الجرس، حامد گھنٹی بجا رہا ہے۔ یکتب الاستاذ التمرین، استاد تمرین لکھ رہے ہیں۔ تمرین نمبر 2، عربی بنا کر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں۔ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر اردو دی گئی ہے، اس کی عربی کرنا ہے اور صحیح اعراب کے ساتھ اس کو لکھنا ہے۔ تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 2۔ تمرین نمبر 1 کے اندر عربی جملے تھے، اس کی اردو بنائی گئی اور اس کے ساتھ اس کی ترکیب بھی جو ہے کی گئی۔ اسی طریقے سے تمرین نمبر 2 کے اندر عربی بنانا ہے اور اعراب کے ساتھ اس کو لکھنا ہے اور پھر پڑھ کر یاد کرنا ہے۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی۔ جملے پر غور کرنا چاہیے پہلے کہ ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے۔ نماز پڑھائی تو سمجھ میں آیا ماضی کا جملہ ہے تو شروعات ماضی سے کریں گے۔ صلی الامام، الامام کیوں؟ فاعل ہے۔
صلی الامام الصلاۃ، الصلاۃ کیوں؟ مفعول بھی ہے، مفعول کا اعراب منصوب ہوتا ہے یا مفعول منصوب ہوتا ہے، مفعول کا اعراب زبر ہوتا ہے، جیسے فاعل کا اعراب پیش ہوتا ہے ایسے ہی مفعول کا اعراب زبر ہوتا ہے۔ استاد نے سبق سمجھایا، افہم الاستاذ الدرس، بہن نے کمرہ کھولا، فتحت الاخت الغرفۃ، فتحت الاخت الغرفۃ، فتحت واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ اور ماضی ہے، فتحت فعل، فتحت الاخت، الاخت فاعل، الغرفۃ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ طالب علم نے سبق سنایا، اسمع الطالب الدرس، بچے نے قرآن پڑھا، قرأ الطفل القرآن، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، خلق اللہ الناس، بڑھئی نے صوفہ بنایا، صنع النجار الأریکۃ، بلی نے چوہا کھایا، اکل الفار، اکل القط الفار، اکل القط الفار، احمد نے مہمان کا اکرام کیا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.